ہمارا چینل مرکزی مکتب پر آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم۔ میرے عزیز طلبہ اور میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج کا جو ہمارا موضوع اور عنوان ہے وہ شب قدر ہے، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگ 2 عشرہ مکمل کر کے تیسرے عشرہ میں داخل ہونے والے ہیں۔ پہلا عشرہ جو رحمت کا ہوتا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جنت سے خلاصی کا۔ کہا جاتا ہے، حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اور رمضان کے اندر یہ 3 عشرہ ہے، اور ان میں سب سے افضل عشرہ جو کہلاتا ہے وہ آخری عشرہ کہلاتا ہے، کیونکہ اس عشرے کے اندر جو آخری 10 روزے ہوتے ہیں ان کا تعلق، ان کا ربط بہت بڑا ہے، ان کا رشتہ بہت مضبوط ہے۔ اس اعتبار سے کہ اسی آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کلام قرآن مجید کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ اور یہ مہینہ، اس مہینے کے آخری عشرے میں ایک اور اہم عبادت جس کا ذکر کل ہو چکا ہے، جو اعتکاف کی شکل میں ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت، اور اس آخری عشرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا ہدیہ، ایک بہت بڑا سرپرائز اور تحفہ عطا فرمایا، اور وہ شب قدر کی شکل میں ہے، جو 21ویں شب سے شروع ہو کر جو شروع ہوتا ہے، اور ان کا آخر 29ویں شب ہوتا ہے، یعنی 5 راتیں ہیں جو شب قدر کی رات کہلاتی ہیں۔ اس کی بے انتہا فضیلت ہے قرآن کریم کے اندر اور حدیث شریف کے اندر۔ سورہ دخان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے مبارک کلام کو نازل فرمایا، اور پھر اسی سورہ کے اندر
اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، فرشتے ہر حکم لے کر کے، ہر فیصلے لے کر کے اترتے ہیں، یعنی اس میں ہر ایک چیزوں کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے سورہ قدر کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس رات میں قرآن کریم کو نازل فرمایا جو قدر کی رات ہے، اس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا، اور تمہیں پتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا تمہیں علم ہے یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات میں بے انتہا نیکیاں اور ثواب رکھا ہے۔ جو شخص لیلۃ القدر کو پا لے گی یا پا لے گا، اللہ ان کو 1000 مہینوں سے بڑھ کر راتیں عطا فرمائیں گی، یعنی ایک رات جن کو مل گئی وہ 83 برس اگر وہ اللہ کے لیے رات میں عبادت کرے اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ ایک رات جس کو مل گئی، ایک رات جس شخص کو نصیب ہو گئی تو وہ 83 برس اللہ کے لیے رات میں عبادت کرے اس سے بڑھ کر ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر کے اس میں نیکیاں اللہ نے رکھی، بے انتہا فضائل۔ اور پھر حدیث شریف کے اندر، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حالت ایمان میں طلب ثواب کے لیے اس رات میں قیام کرتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے انس، کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو میں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ بتا دیں یہ لیلۃ القدر، یہ شب قدر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس رات کو پا لے وہ تمام بھلائیوں کو پانے والا ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس رات کو کھو دے، اس رات کو اللہ کی عبادت میں نہ گزارے، انہوں نے تمام بھلائیوں کو انہوں نے کھو دیا ہے۔ لیکن بھلائی سے محروم نہیں رہتا ہے وہ شخص جو بڑا محروم ہی ہو، یعنی جو بڑا محروم اور بدنصیب ہی شخص ہوگا جو اس رات سے محروم رہ جائے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، بے انتہا حدیث ہے، احادیث
शब कदर के सिलसिले में। इसीलिए तमाम उम्मत मुस्लिमा को इन रातों की कद्र करने वाले बनने चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने 5 रातों में एक ही रात को चुना है शब कद्र, वो एक ही रात है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने 5 रातें दी हैं कि तुम इन रातों में तलाश करो। अगर तुमने इन 5 रात को जाग कर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इबादत करके गुजार दिए तो तुमने एक रात को पा लिया। हालांकि हदीस शरीफ के अंदर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म दिया था कि वो शब कदर की रात कौन सी है, वो 21 है या 23 है या 25 है या 27 है या 29 है। अल्लाह ने एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया था, लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे उन मुतअय्यन रातों के बारे में ज़हन से निकाल दिया, यानी आपको भुला दिया गया। ये बात तो यकीनी है कि शब कदर रमज़ानुल मुबारक में है, और ये बात भी यकीनी है कि वो आखिरी आशरे में है, और ये बात भी यकीनी है कि वो 5 ही रातों में से एक रात है। इसकी भी बहुत हिकमत है कि अल्लाह ने उन 5 रातों में कैसे मुंतकिल कर दिया गया, किसी एक को मखसूस क्यों नहीं किया गया, इसकी भी बड़ी हिकमत है। वो ये है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी एक रात को मुतअय्यन कर देते, अगर इंसान उस रात को भी अल्लाह को नाखुश करके जिंदगी गुजारता, उस रात को गुजार देता, तो कहीं ऐसा भी हो सकता था, हदीस शरीफ के अंदर यह बात मौजूद है कि हो सकता था कि अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ा अजाब नाजिल फरमा देते, बहुत बड़ा अजाब नाजिल फरमा देते। क्योंकि जब इंसान को पता है कि फला रात है और फिर भी उन रातों को जाया कर दे, तो उनके साथ कैसा सलूक होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए बहुत सारी इसमें हिकमत है अल्लाह की कि अल्लाह ने एक रात को मुतअय्यन नहीं किया, ताकि इंसान के जहन से ये गुम रहे कि फला में पता नहीं कौन सी रात है। अगर ये रात छूट गई, चलो हो सकता है कि वो रात हो, उसमें मुझे मिल जाए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुतअय्यन को गुम कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भुला दिया गया। एक और बात आती है सामने कि शबे कदर, इसमें क्या इबादत है, कैसी इबादत होनी चाहिए। लोग सवाल भी करते हैं कि क्या इस रात में कोई खास इबादत है, क्या कोई खास दुआएं हैं, क्या कोई खास नमाजें हैं। हालांकि हदीस शरीफ के अंदर इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है कि इस रात में कोई खास इबादत, कोई खास अज़कार हो। इबादत वही है जो इंसान हर रोज कर सकता है। जो आज रात में हम इबादत करते हैं, वही इबादत अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उसमें कोई तखसीस नहीं की गई है। जो नवाफिल आप रोज पढ़ते हैं,
وہی نوافل کا اس میں بھی اہتمام کرنی چاہیے. جو دعائیں روز کرتے ہیں وہی دعائیں روز کرنی چاہیے. جو ذکر ہم روز کرتے ہیں وہی ذکر ہم ان راتوں میں کرنی چاہیے. ہاں، حدیث شریف کے اندر ایک دعا کے بارے میں ذکر کیا گیا. اس دعا کی بڑی تاثیر اور بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر ہمیں وہ رات مل جائے، شب قدر کی رات مل جائے تو کیا کرنی چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ رات مل جائے تو تم یہ دعا کثرت سے کیا کرنا. تم یہ دعا کثرت سے کیا کرنا. اور وہ دعا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والے اور معافی مانگنے والے کو تو پسند کرتا ہے. معافی مانگنے والے کو تو پسند کرتا ہے. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کی تاکید فرمائی ہے کہ یہ دعا کرنی چاہیے. ان راتوں میں کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. اور حدیث شریف کے اندر یہ بھی ہے کہ 4 لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کو اللہ معاف نہیں کرتا، جن کی دعا قبول نہیں کرتے، اللہ ان کو معاف بھی نہیں کرتا. وہ 4 لوگ کون ہیں؟ وہ 4 لوگ وہ ہیں، ایک وہ شخص جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے. ایک وہ شخص جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہوتا ہے. اور تیسرا وہ شخص ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے، رشتہ توڑنے والا، رشتہ کاٹنے والا ہوتا ہے. اور چوتھا بغض و کینہ رکھنے والا. اللہ ان کی دعا قبول نہیں فرماتے. اگر یہ شخص گناہوں سے توبہ کر لے، گناہوں سے معافی مانگ لے، آئندہ گناہ نہ کرنے کی توبہ کر لے، تو اللہ تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں. اور پھر انسان کو اس رات میں توبہ کی کثرت کرنی چاہیے. توبہ کی کثرت کرنی چاہیے کہ جتنے بھی گناہ ان کی زندگیوں میں ہوئی ہے، جتنی کوتاہیاں ان کی زندگیوں میں ہوئی ہے، ان تمام کوتاہیوں، تمام گناہوں سے اس رات میں انہیں معافی مانگنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا کریم ہے. میرے بزرگوں، بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، میں نے مختصر میں جو باتیں کہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اس چیز کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم تمام امت مسلمہ کو ان کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس شب قدر کی قدر کرنے والا بنائے، اس شب قدر کی اہمیت اور ان کی فضیلت کو جاننے اور پہچاننے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.